اس کے بعد فرمایا یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن کی جو قرآن بیان کرنے والا، کھول کر بیان کرنے والا کتاب اور قرآن مجید، یہی کتاب بھی ہے اور یہ قرآن مجید بھی، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں اور کتاب بھی کہتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کئی مواقع پر چاہیں گے کافر کہ کاش کہ ہم ماننے والے ہوتے، کاش کہ ہم ماننے، کئی مواقع پر چاہیں گے۔ ربما ایک لفظ ہے عربی کا جس کے مختلف معنی آتے ہیں، اس کا معنی کبھی کبھی کا بھی آتا ہے، اس کا معنی کئی مواقع بھی آتے ہیں، دونوں تقلیل و تکثیر، تھوڑی چیز بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے موقع آئیں گے کہ کافر چاہے گا کہ کاش کہ میں مان لیتا۔ اب دیکھیں جب فرشتہ موت کا آ کر سامنے بیٹھتا ہے نا جان کنی کے لیے، اس وقت کافر اور نہ ماننے والا یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش اب تو میں جا رہا ہوں، کاش کہ میں مان لیتا۔ قبر میں سوالات کے وقت بھی یہی حسرت اس کا سامنے آئے گی، میزان، صراط، مطلب ہر موقع پر اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں ماننے والوں میں ہوتا، میں انکار کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ یہ خطاب اس وقت کے مکے کے کفار کو ہے کہ ابھی تو تم نہیں مان رہے، لیکن ایسی جگہیں آئیں گی کہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی کافر نہیں داخل ہوگا، جہنم میں کوئی بھی کافر نہیں جائے گا۔ اب ہم لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بھی جائے گا وہ مان کر جائے گا۔ اس وقت تو سارے راز کھل چکے ہوں گے نا، اس وقت تو علم بالغیب ہوا ہی نہیں، اس وقت تو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے نا تو سب کوئی مان لے گا، ہاں یار ہم تو اٹھ گئے دوبارہ، ہمیں تو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، دنیا میں ہم نے کیسی زندگی گزاری تھی، اب ساری چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ وہ جگہیں حقائق کی کھلنے کی ہوں گی، وہاں یہ اپنی حقیقت بھی جان لے گا کہ میں کیا تھا، حقائق کھلیں گے، وہاں حقیقتیں کھلیں گی، تو جب حقیقت کھلے گی تو ہر چیز سامنے آ جائے گی، اس وقت اور کوئی مان لے گا۔ اب کافر جو ہے نا وہ جہنم میں جانے سے پہلے ساری چیزوں پر ایمان لے آئے گا، اللہ آپ کو بھی تسلیم کرتا ہوں، عبادت کے لائق آپ ہیں، اللہ آپ کے نبی بھی حق ہیں، سب کچھ حق ہے، لیکن اس وقت کا ماننا قبول نہیں ہوگا، اس وقت مان لینے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے چھوڑ دو، یہ خواہشیں کریں گے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں اور ان کو غافل رکھیں، امیدیں ان قریب جان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو متفکر رہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں یہ دین اسلام پر آ نہیں رہے، تو حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ تو خدائی قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ لوگ جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے، جو سعادت مند ہیں وہ آئیں گے، لیکن بدبخت کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں اور پئیں۔ بعض لوگوں کا مقصد دنیا میں رہنے سے کھانا پینا ہی ہوتا ہے، صبح کو کھا لیا اب شام کو کیا کھائیں، شام کو کھا لیا تو صبح ناشتہ کیا کرنا ہے، ناشتہ کر لیا تو دوپہر کو کیا کھانا ہے، دوپہر کو کھا لیا تو رات کو کیا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے مصعب بن عمیر آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک شاہی خاندان کے آدمی تھے، شاہی خاندان، یعنی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارتے تھے، لیکن جب اسلام میں آئے تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا اور انتہائی بے کسی غربت کی حالت میں وقت گزارنے لگے۔ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ راضی ہو تو دنیا کی مصیبتیں بھی راحت ہیں، اور اللہ ناراض ہو تو جنت کی نعمتیں بھی انسان کو بھاپ نہیں آئیں گی، مزہ نہیں دیں گی۔ اللہ ناراض ہے تو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں بھی مزہ نہیں دے سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کی رضامندی ہو تو تکلیفیں بھی برداشت ہیں، اور اللہ ناراض ہو تو بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے ایسی بڑی بڑی نعمتیں، بڑی مال دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، مزہ نہیں ہے، لطف نہیں ہے، زندگی اطمینان والی نہیں ہے، بے چینی، بے قراری، ہر وقت تفکرات۔ اصل تو اللہ کی رضا ہے نا، وہ جب مل جائے تو دنیا کی مصیبتیں کچھ نہیں ہیں۔ ایسے اللہ کے بندے دیکھیں آپ، انبیاء کرام نے کس مصیبتوں میں تکلیف میں زندگی گزاری، کچھ نہیں ہوتا، اطمینان تھا،
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رضا والے کام ہم کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ہم اللہ کی رضا پر چل رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ایک چادر تھی صرف جسم پر، اور اس چادر میں بھی چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب بن عمیر کی پہلے والی شاہانہ زندگی جو حضور نے دیکھی تھی یاد آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا مصعب کس حالت میں گزار رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسعت، کشادگی، مال و دولت کی فراوانی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للفقر اخشا علیکم، فرمایا مجھے تمہارے مسکینی فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم لوگ خواہشات نفسانی میں اور امیدوں میں، لمبی امیدوں میں پھنس جاؤ گے، خواہشات نفسانی میں اور لمبی امیدوں میں پھنس جاؤ گے۔ مجھے تمہارے فقیری کا کوئی ڈر نہیں، یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیری میں دین اسلام چھوڑ دو گے، یہ مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن جب عیاشیاں ملیں گی تو دین اسلام چھوڑ دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ نے ہمیں دو طرح سے آزمایا، اللہ نے ہمیں غربت دے کر بھی آزمایا، ہم سب پرچوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے مال دے کر آزمایا، ہم بہت سارے پرچوں میں فیل ہو گئے۔ جب مال آتا ہے تو انسان فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب فراوانی آتی ہے تو حضور نے فرمایا للفقر اخشا لکم، مجھے فقیری تمہاری کی وجہ سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ فقیری کی حالت میں تم دین چھوڑ جاؤ گے، یہ مجھے ڈر نہیں ہے۔ بہرحال دو چیزیں بتائیں، ایک تو خواہش، نفس کی خواہشات کے پیچھے چل جاتا ہے انسان، خواہشات نفس، شریعت کیا کہتی ہے اس کو مقدم نہیں رکھنا، ہمارا دل کیا کہتا ہے اس کو مقدم رکھنا ہے، رسم و رواج کیا کہتے ہیں اس کو اہمیت دینی ہے، معاشرہ ماحول کیا کہتا ہے، یار دوست کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ خواہشات ہیں۔ نمبر دو، لمبی امیدیں، یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ اب خواہشات نفس انسان کو اللہ کی اتباع سے روکتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ نمبر دو، لمبی امیدیں انسان کو اپنے آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ لمبی امیدیں، سفیدی آ گئی نا، کلر کر کے کالا کر کے رکھے گا، نہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو میں تھوڑی مروں گا۔ اپنے آپ کو، بالوں کو کلر کر کے کالا کر کے تیار کر کے رکھے گا، یہ بھی لمبی امید ہے کہ ہاں بھائی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں کہاں بوڑھا ہوا۔ لیکن اگر سفیدی چہرے پر صبح و شام دیکھتا رہے نا انسان تو سوچتا ہے ہاں یار میں تو جا رہا ہوں آخرت کی طرف، میری تو زندگی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، لیکن نہیں، روزانہ دوسرے دن 8ویں دن کلر کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، نہیں ابھی تو میرا بہت ٹائم پڑا۔ خواہشات، لمبی امیدوں نے انسان کو آخرت کی تیاری نہیں کرنی دی۔ تو یہاں اللہ یہ فرمانا چھوڑ دو، ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں گی امیدیں، اور پھر عنقریب جان لیں گے، پتہ ان کو چل جائے گا جب موت کا وقت آئے گا، جب قبر میں اتریں گے، جب اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے، جب پل صراط پار کرنی ہوگی، اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے، کتنے پانی میں تھے ہم لوگ، کتنی ہم سرکشی میں تھے لوگ، ہم انبیاء کرام کی قدر نہ کر سکے، انبیاء کرام کی باتوں کو مان نہ سکے، انبیاء کرام کی باتوں پر عمل نہ کر سکے، ان کا مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو ان کے امتی آ جاتے مذاق کرتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ نبی صاحب یہ کارپینٹری کا کام کب سے شروع کیا ہے، کہاں چلے گی یہ کشتی، ہمارے تالاب میں لے آؤ گے؟ مذاق کرتے تھے انبیاء کرام کے ساتھ، اسی طرح ہر پیغمبر کے ساتھ مذاق ٹھٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری باتیں بھائی ہم کو کہاں سننے والے، ہم کہاں عمل کرنے والے۔ تو فرمایا ان کو تھوڑا سا امیدیں لمبی چھوڑ دیں، چلنے دیں، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا زندگی کتنی ہے، 100 سال زیادہ سے زیادہ، آج کے دور میں تو ویسے 70-80 سال سے کوئی اوپر نہیں جائے گا، 100 سال بھی ملیں یہ بھی چند لمحوں کی زندگی ہے۔ 100 سال گزر گئے، پتہ پوچھو اس سے، چند لمحے میرے گزرے، وہ کہے گا میں نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے۔ ہر دن کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے آنکھ کھولی ہے، اس سے پہلے تو میں بے وقوف تھا، اس سے پہلے تو مجھے کوئی عقل ہی نہیں تھی، اس سے پہلے نہ میرے پاس پیسہ تھا نہ میرے پاس کوئی سکون تھا، اب آج میں صحیح ہوں، اور ہر آنے والے دن میں یہ ترقی کرتا ہوا سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے نکل رہا ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے پیر قبر کی طرف جا رہے ہیں۔
میری منزل کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے یہی فرما دیا کہ آپ ان کو تھوڑا سا مہلت دے دیجئے، چھوڑ دیں ان کو، کھائیں پئیں، مقصد کھانا پینا اور امیدوں میں پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام اور پھر انبیاء کرام کی جو باتیں منتقل ہوتی ہوئی علماء کے توسط سے ہم تک پہنچ رہی ہیں نا، ان کو سننا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ نرم کر دے۔ دلیں ہماری بڑی سخت ہو گئیں، دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کسی کی موت دیکھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، کسی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مولانا حجازی صاحب، مولانا مکی صاحب نے ایک عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے اور بہت اچھے عالم تھے، بڑے ذہین، اور کسی زمانے کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ شیعوں کے ذاکر بن چکے، شیعوں کی مجلسیں پڑھتے ہیں اور شیعوں کے جو نا وہ امام باڑوں میں جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ ملاقات ہوئی، میں پاکستان گیا تو ملے میرے ساتھ، اور مجھے کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا کیا آپ نے، اتنا بڑا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، اتنی بڑی سمجھ اللہ نے آپ کو دی، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا مولوی حجازی صاحب، اسلام ہمارے مسلمانوں میں سنیوں میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور ادھر مزے ہی مزے ہیں، نفس ہے، بس خواہشات ہیں، کیا کروں؟ توبہ کر لوں گا۔ اب مولوی ہے نا، اس کے بعد حربے ہیں سارے، اس نے کہا میں توبہ کر لوں گا، لیکن ہمارے دین میں، ہمارے سنی مسلمانوں میں تو 4 شادیاں، اور ادھر تو جتنے متے کرو کرتے پھرو، اجازت ہے، تو اس لیے بس نفس کے پیچھے چل پڑا ہوں، مان گیا، لیکن میں توبہ کر لوں گا۔ پھر مولانا حجازی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ لگا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، اور پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ بکھر گیا روڈ پہ، پتہ نہیں توبہ کی تھی کہ نہیں کی تھی، پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملی بھی تھی نہیں ملی۔ تو یاد رکھیں، کہیں یہ نہیں سوچے بیٹھے ہم لوگ کہ بھئی ہاں ابھی تو ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم موقع ملے گا انشاءاللہ، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، یہ گناہ بعد میں چھوڑ لیں گے۔ اس بنیاد پر گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا کہ جی بعد میں کر لیں گے، یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ دل کو سخت کرنے والی چیز یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ قبولیت کی صلاحیت، دین کی بات کو، صاف بات کو، اچھی بات کو قبول کریں، اور پھر جب دل قبول کر لیتا ہے نا، دل میں جب یقین آ جاتا ہے نا، تو پھر عضو باقی سارے دل کے تابع ہیں۔ دل میں یقین نہیں ہے، اس لیے باقی چیزیں بھی پیچھے نہیں چلتی ہیں اس کے، دل ہی آگے پیچھے ہے، مذبذب ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں ہے صحیح غلط یہ وہ، کروں نہ کروں، تو اس سے تو پھر انسان میں عمل کی توفیق نہیں آتی۔ عمل کی توفیق تب آتی ہے جب دل میں رسوخ ہو ایک بات کا، پکی بات بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دین اسلام کی روشنی لینے والا بنا دے، نرم کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔